بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں نثار علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چھچ نیوز نیٹ ورک اور یوٹیوب چینل اٹک پلس. اس وقت میں ہزروں میں موجود ہوں اور یہ مقام ہے ٹول ٹیکس اور کالج موڑ ہزروں کے درمیان. اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں الائٹ اسکول ہزروں. بہترین تعلیمی ادارہ ہے یہاں پر علاقہ چھچ ہزروں میں. اور اگر آپ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے بچوں کو کسی سکول میں داخل کرانا چاہتے ہیں تو یقینی طور پر الائٹ اسکول ہزروں آپ کا بہترین انتخاب ہوگا. پروفیسر محمد اعظم خالد پرنسپل ہیں یہاں پر، تو وہ اس حوالے سے کچھ بریفنگ دینا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سکول مجھے اس حساب سے بھی، اس لحاظ سے بھی اچھا لگا کہ یہاں پر سب سے پہلے صبح سویرے جب بچے سکول آتے ہیں تو ان کو ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے. پھر ناظرہ کے ساتھ ساتھ دور جدید کی کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے. تو بہترین اور حسین امتزاج ہے دین اور دنیا کے حساب سے بھی. تو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی میں سمجھوں گا کہ آپ اس اسکول کا ضرور انتخاب کریں گے. چلتے ہیں پروفیسر اعظم خالد صاحب کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، آج الائٹ اسکول ہزروں سٹی کیمپس کی برانچ میں آپ جرنلسٹ حضرات کو زحمت دینے کی دو وجوہات تھیں میرے پاس. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی جو ہوتا ہے وہ ایک عام انسان نہیں بلکہ معاشرے کی آنکھ ہوتی ہے. معاشرے کی ایسی آنکھ کہ معاشرے کا جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا، جو معاشرے کی خوبیاں یا خامیاں صحافی کی اس پہ نظر ہوتی ہے یا وہ اس سے تلاش کر لیتا ہے، ڈھونڈ لیتا ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں خود اسی صحافی برادری سے میری اٹھان ہوئی ہے. بہت عرصہ میں نوائے وقت میں بھی کالم لکھتا رہا ہوں. اللہ غریق رحمت کرے شورش کشمیری کے ساتھ تھا، تلامزہ کا اعزاز حاصل ہے مجھے. تو اس لیے میں نے پروگرام یہ بنایا کہ سب سے پہلے آج باضابطہ طور پر ہمارا پہلا دن ہی سمجھے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ صحافی حضرات کے دست مبارک سے اس کا آغاز کریں گے. تو یہ ہے جہاں تک الائٹ اسکول کا تعلق ہے، الائٹ اسکول کی چین سے آپ سبھی لوگ آگاہ ہیں کہ اسکول تو مشرومز کی طرح ہر علاقے میں اگتے ہیں، لیکن الائٹ ایک ایسی پنجاب میں اور آزاد کشمیر میں پنجاب گروپ آف کالجز کا ایک پروجیکٹ ہے جو پہلے انہوں نے شروع کیا تھا پنجاب گروپ کالجز سے، اور پھر الائٹ اسکول اور پھر یونیورسٹیز بن گئی اور پھر ٹی وی چینل اور بہت بڑا ایک ایجوکیشنل امپائر بنا لی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں، اگر نہ کرتے تو پھر وہ ختم ہو جاتے. یہاں پہ ویسٹرن چرچ میں ویسا میں میجر سجاد صاحب کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے فوج سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد گھر میں آرام کرنے کی بجائے، یا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ سروس کرتے تو جو میجر کے رینک سے کر رہے تھے اس سے کہیں زیادہ بینیفیشل سروس مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایجوکیشن کی طرف آؤں گا، مقصد ہے کچھ ڈیلیور کرنا. انہوں نے پنجاب کالج چلایا، الائٹ اسکول اٹک چلایا. ویسا کیمپس جب انہوں نے کھولا تو میری ان کے ساتھ اچھی خاصی تو میں ہوئی. میں نے کہا کہ ہمیں ہزروں میں چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں نے کوشش کی ہے لیکن ہزروں میں پراپر بلڈنگ نہیں مل سکی، اس لیے ویسا میں تو وہاں پہ کیا. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میرا ادھار ہے مجھ پر کہ ہم انشاءاللہ تعالی کسی بھی وقت ہزروں میں کھولیں گے الائٹ اسکول. اور آج وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کی تکمیل ہو چکی ہے. ابھی اگلا سٹیپ ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ جی ہمارے بچے میٹرک کر چکنے کے بعد پھر کدھر جائیں گے؟ تو میں نے کہا کہ وہ فکر نہ کرے، اس کا بندوبست کر رکھا ہے. وہ میجر سجاد صاحب سے بھی بات ہوئی اور ڈاکٹر صاحب سے بھی کہ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایئر اللہ کو منظور ہوا تو پنجاب کالج کا یہاں پہ رکھیں گے، پروگرام بنائیں گے، پنجاب کالج کا آغاز کریں گے، تو وہ مسئلہ بھی ہمارے بچوں کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی میرا پیغام یہ ہے چھچ کے لوگوں کے لیے کہ میں خود چونکہ اس دھرتی کا ایک فرزند ہوں اور 40 سال میں نے ایجوکیشن کو دیے
آج مجھے دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایجوکیشن میں وہ لوگ ہیں جن کا ایجوکیشن سے دور دراز کا واسطہ بھی نہیں ہے، اور جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہیں۔ تو میں نے ایک چیلنج سمجھ کے یہ قبول کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلیور کریں گے پرٹیکولرلی چرچ کے لیے۔ تو یہ میرا پیغام ہے کہ بچہ جو ہے یہ سب سے قیمتی متاع ہوتی ہے پیرنٹس کی۔ ہم دنیا جان میں خرچ کرتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں دوسرے دن، لیکن جب بس پہ بیٹھتے ہیں اپنا ٹکٹ لے لیتے ہیں اور بچے کا ٹکٹ نہیں خریدتے۔ وہ کبھی اس کی گود میں، کبھی ماں کی، کبھی باپ کی، اس کو فٹ بال بنایا ہوا ہے، حالانکہ بچہ جو ہے یہ سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ تو ہم نے یہ ریئلائز کرانا ہے۔ دوسرا ہمارے میرے ذاتی طور پر جو میں نے پروگرام بنایا ہے، 3 ٹارگٹ ہیں۔ ایک تو چھوٹے بچوں کو ماحول مہیا کرنا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ محدود وسائل میں ہم نے ایک بہتر ماحول، اور تھینکس یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے، پسند کیا اسے۔ دوسری بات جو ہے، تعلیم سے بھی پہلے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ تربیت پہلے، تعلیم کی ثانوی اہمیت ہے، تو بچوں کی تربیت کرنی، اس کے لیے میرے ذہن میں کچھ ہیں۔ میرا 40 سالہ تجربہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ضروری ہے۔ جب تربیت ہوتی ہے تو تعلیم، پھر پیرنٹس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بچوں جاؤ اسکول جاؤ یا کتاب کھولو یا کام، وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے جی۔ ٹیچر جو ہے اس کا کام صرف یہ ہے کہ بچے کو آمادہ کرنا۔ جب ہم آمادہ کر لیتے ہیں تو بچہ خود ٹیچر کو پکڑ کے آتا ہے کہ سر یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، یہ آج آپ نے تھوڑا پڑھایا ہے، آج آپ نے چھٹی کی ہے، کیوں چھٹی کی ہے، وہ بچہ کہے گا۔ تو یہ 2-3 ہیں میرے ذہن میں پلان۔ دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے، اور یہی میرا میسیج ہے اہل چرچ کے لیے، اور خصوصاً ایسٹرن چرچ کے لیے کہ ویسٹ میں تو ہمارا آلریڈی ہے الائٹ اسکول، تو حضروں کے گرد و نواح میں، اور کلوز ویسٹرن چرچ اور جو ایسٹرن چرچ ہے ان کے لیے کہ وہ یہاں پہ آئیں، دیکھیں، ہمارے ادارے کا وزٹ کریں، اور ہمیں اپنے سٹینڈرڈ پہ، اپنی یارڈ سٹک پہ پرکھیں کہ ہم میں اور دیگر میں کیا فرق، کیا ہم ڈیلیور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ابتدا سے ہی ریلیجس ٹیچر ہیں ہمارے، بڑے لرنڈ حافظ قرآن بھی ہیں، آغاز کیا ہے وہ چھوٹے بچوں کو جو ابتدائی ہے، تاکہ جو بچہ میٹرک سے یہاں سے نکلے تو وہ قرآن شریف کم از کم ترجمہ سے پڑھے۔ مقصد عالم دین بنانا نہیں کہ اس کے لیے ماشاءاللہ ہمارے مدارس کافی ہیں اور بہت اچھا کام کر۔ مقصد یہ ہے کہ جو بچہ پریپ میں آتا ہے اور میٹرک میں جب نکلے تو وہ ایک ٹرو مسلم ہو، اسے اسلام کی بیسک نو ہاؤ کا پتہ ہو کہ قرآن حکیم کیا کہہ رہا ہے ترجمے کے ساتھ، اور کلمات کیا ہیں اور دعائیہ کیا، اور اس کے معنی کیا ہے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں ہم، فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں، تحیات بھی، معنی نہیں پتہ، بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں نہیں پتہ۔ تو وہ چیزیں بچوں کو بتانی ہے کہ وہ ایک ٹرو مسلم بن کر نکلیں میٹرک لیول تک۔ تو یہ ہے جی میرا پیغام۔ تھینک یو ویری مچ جی، ایک بار پھر بہت شکریہ، آپ لوگ اپنا وقت نکال کر آئیں، بہت مہربانی۔ امید ہے کہ آپ لوگ آئندہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، ہم آپ کو بلاتے رہیں گے اور آپ ہمیں میزبانی کے شرف دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ جی آپ جانتے ہیں، آج ہم الائٹ اسکول ہزرو کیمپس کی برانچ میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور خصوصی طور پہ میں نے ریکویسٹ کی تھی اعظم صاحب سے، انہوں نے آپ کو بریف کر دیا۔ میں تھوڑا سا آپ کو اپنے بارے میں یہ بتا دوں کہ میں نے 87 میں کمیشن لیا ایز اے سائیکالوجسٹ پاکستان آرمی میں، پھر مختلف جگہوں پہ سروس کرتا رہا، اور بالآخر ایک وہ وقت ہے جب مجھے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اب میں نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو میں نے ایک پری میچور ریلیز اپلائی کی، اور اس شوق میں کہ شاید میں اپنے ایریا، اپنے لوگوں کے لیے، اس ڈسٹرکٹ کے لیے جس نے مجھے گروم کیا، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے میں نے اور میرے چند دوستوں نے ایک یہ انیشیٹو لیا کہ ہم نے اٹک میں پنجاب کالج کی برانچ ہم نے اسٹیبلش کی۔ اس میں اعظم صاحب ڈے 1 سے میرے ساتھ تھے، اور بھی میرے چند رفقاء کار ہیں جنہوں نے اس مقدس کام میں میرا ساتھ دیا۔ بڑا اچھا رسپانس ملا۔ اٹک کالج کے بعد ہم نے الائٹ اسکول اٹک سٹی کیمپس وہیں پہ اسٹیبلش کیا، پھر ہم نے
ایک کیمپس ویسا میں اسٹیبلش کیا, پھر ایک کیمپس ہم نے فتح جنگ میں اسٹیبلش کیا, اور جیسا کہ اعظم صاحب نے بھی بتایا کہ جو اس وعدے کی تکمیل کے لیے کہ ہم نے ایک کیمپس ہزروں میں یقیناً بنانا ہے, تو وہ بھی الحمدللہ ہم وہ کیمپس بنا چکے ہیں. اس سارے جو موٹیو اس کے بیہائنڈ یہ تھا کہ میں بینگ اے سائیکالوجسٹ یہ سمجھتا تھا کہ جب تک آپ سکول لیول پہ اپنے بچوں کی اچھی گرومنگ نہیں کریں گے, ان میں پڑھائی کا وہ شوق پیدا نہیں کریں گے, ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں دیں گے جسے ہم کنڈیوسیو انوائرمنٹ کہتے ہیں, جس میں اس میں پڑھنے کا شوق, خود کو جانچنے پرکھنے کا ایک موقع نہ دیا جائے, تو شاید وہ آگے چل کر کوئی بہت اچھا شہری یا ایک زیادہ پروڈکٹیو ہیومن بینگ نہیں بنے گا. تو اس سارے موٹیو کے تحت ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے. الحمدللہ باقی تمام کیمپسز سے بڑا اچھا ہمیں رسپانس ملا ہے, اور کیمپس ڈے بائی ڈے فلرش کر رہے ہیں. اس کیمپس میں بھی میں آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ جس حد تک ممکن ہو ہمارے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے, اور اپنی دعاؤں میں بھی خصوصی طور پہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہزروں کیمپس کو بھی آنے والے وقت میں ایک کامیاب کیمپسز میں سر فہرست بنائے. تھینک یو ویری مچ.